أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا إله إلا الله محمد. تو اللہ نے سورہ مبارک انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی ان تین آیتوں میں جو حقیقی صاحب ایمان کی 5 صفتوں کا ذکر کیا ہے، اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ دوسری صفت کے بارے میں آج پڑھنا ہے۔ صفت دومی صفت انہارا چنین بیان میں کند آنها ہموارے در مسیر تکامل پیش می روند بلحظه آرام کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ نمایاں کیا ہے؟ نہ دارند خط صحیح ٹھیک نہیں رہا۔ چلیں، پہلی صفت کیا بیان کی تھی صاحبان ایمان کی؟ خوف خدا، ذکر الہی سے ان کے دلوں میں، یاد خدا سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جو صفت ہے، دوسری صفت کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ تکامل کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک لحظے اور ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتے۔ بہنگامی کی آیات خدا بر آنها خواندے شود، اور جس وقت ان پر خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پر ایمان شان افزودے می شود، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیات الہی کی تو زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔ تو دوسری خصوصیت صاحبان ایمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسیر تکامل پہ چلتے ہیں، تکامل کا راستہ ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، اپنے اندر کمالات کو ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ انسان ایک کامل بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس تکامل کے راستے میں کبھی تھک کر بیٹھتے نہیں ہیں، آرام نہیں کرتے کہ چھوڑو یار آج رہنے دو، تھوڑا آرام کر لو پھر یہ تکامل کا راستہ طے کر لیں گے۔ آج یہ کمی ہے اپنے اندر رہنے دو، آج یہ کمزوری ہے ایمان میں اپنے رہنے دو، اس کے بعد میں ہم مستحکم کر دیں گے، یا بعد میں وہ اچھی خوبی اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ تکامل کے راستے میں چلتے ہیں، اور جب بھی آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، ان کے ایمان میں نمو و تکامل خاصیتیں ہمیں موجودات زندہ، پورے زمین کے اوپر جتنے بھی زندہ موجودات ہیں ان کے اندر رشد و نمو کی، تکامل کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ہر زندہ چیز بڑھتی ہے۔ کوئی ایسی زندہ موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر رشد و تکامل نہ ہو۔ جس موجود کے اندر نمو اور تکامل کی صلاحیت نہ ہو، مولانا وہ مردہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ مرنے کے قریب ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، وہ مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اسی لیے اس کے اندر تکامل نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نمو اور تکامل، نمو یعنی بڑھنا، تکامل کا مطلب کامل ہونا، بڑھنا، کامل ہونا، رشد حاصل کرنا، خاصیتیں ہمیں موجودات زندہ، تمام زندہ موجودات کی خاصیت ہے۔ اگر کوئی موجود زندہ ہے تو اس کے اندر رشد و نمو کی، تکامل کی خاصیت پائی جائے گی۔
موجود فاقد نمو و تکامل، جس موجود کے اندر نمو اور تکامل نہ ہو وہ یا مردے یا در سرا شیبی مرگ قرار گرفتے، وہ مر چکا ہے یا پھر موت کے گڈھے کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مومنانی راستین ایمانی زندے دارن، تو اللہ کے حقیقی مومن ہے، اللہ کے جو حقیقی مومن بندے ہیں ان کا ایمان ایمان زندہ ہوتا ہے، اسی لیے تکامل اور نمو اور رشد اس میں پایا جاتا ہے۔ پھر مومنان راستین سچے اور حقیقی صاحبان ایمان، ایمانی زندے دارن، وہ زندہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہالش یا آبیاری از آیات خدا روز بروز نمو بیشتر و گلها و شکوفها و میوه‌های تازه‌ای تری پیدا می کنند۔ پھر صاحبان ایمان حقیقی ان کا ایمان زندہ ہوتا ہے اور ان کے ایمان کا پودا آیات الہی سے سینچا جاتا ہے، آیات الہی سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اور بروز بروز اس درخت ایمان کے گل شگوفہ ہوتے ہیں اور اس کے میوہ روز بروز تازہ ہوتے ہیں۔ تشبیہ دی ہے حقیقی ایمان والوں کے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے، جس طریقے سے ایک درخت کو جب پانی دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، ہریالی آتی ہے اس میں، اور جو اس کی پتیاں ہوتی ہیں، جو اس کے پھل بوٹے ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، شگوفہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ایمان کو آیات الہی کا پانی دیا جاتا ہے۔ جب آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا صاحبان ایمان کے ایمان کی آبیاری ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے ایمان میں شگوفائی، ان کے ایمان میں تازگی، ان کے ایمان میں تراوت پیدا ہوتی ہے۔ آنا ہم چنان مردگان زندے نما درجہ نمی زنان، یہ مرے ہوئے لوگوں کی طرح، جو لوگ مر چکے، زندہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی طرح سے بے جان نہیں ہوتے ایک جگہ کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے مولانا، ان کے اندر کوئی رشد و نمو، کوئی کمال پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ مرے ہوئے انسان کو آپ کچھ بھی کر دیجیے مولانا، 3 غسل دینے کے بعد اس کے اندر تراوت کی جاتی ہے۔ زندہ انسان ایک بار رہا لیتا ہے تو تازگی آ جاتی ہے۔ تو حقیقی صاحبان ایمان ہے، ان کا ایمان ایمان زندہ ہے۔ آیات الہی کا پانی جب کیا جاتا ہے، آیات الہی کے ذریعے سے جب اس کی آبیاری کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ ٹھیک مولانا، بدریجہ کا حال رکود و یک نواختی مردبار نیستان، اور یہ صاحبان ایمان ایک ٹھہری ہوئی حالت پر یا ایک جیسی، جیسے مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرح سے نہیں ہوتے، ان کی ایک ہی حالت ہے، ان کی ایک ہی کیفیت ہے، ایسے نہیں، بلکہ ہر روز کی ترمی شبد فکر و ایشان و صفات انہا ہم نو بھی شبد، ہر روز کی نو بھی شبد فکر و ایمان و صفات انہا، بلکہ ہر نئے دن جب نیا دن آتا ہے تو ان کی فکر، ان کا ایمان اور ان کی صفات بھی کیا ہے، نو ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہے حقیقی صاحبان ایمان کی،
کہ جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ایمان میں اضافے کی اور تکامل کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان زندہ ہے، تکامل کی راہ میں، تکامل کی مسیر پہ ہمیشہ یہ گامزن ہوتے ہیں۔ کبھی رشد و نمو کی راہ میں تھک ہار کر کے آرام کے لیے بیٹھتے نہیں۔ سومین صفت بارز آنها این است که تنها بر پروردگار خویش تکیه و توکل میکنند۔ صاحبان ایمان کی تیسری جو بارز اور خصوصی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ بس خدا پر تکیہ اور توکل کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پہ توکل۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ افق فکر انہا انچنان بلند است کہ بر تکیے کردن بر مخلوقات ضعیف و ناتوان ہر قدر ہم به ظاہر عظمت داشته باشند عبادارند۔ ان کی فکریں، ان کی سوچ اتنی بلند ہے کہ وہ ضعیف اور کمزور مخلوق کے اوپر، اگرچہ وہ مخلوق بعظمت ہی کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی بس خدا پہ توکل کرتے ہیں، مخلوق کے اوپر کسی طریقے کا تکیہ اور بھروسہ نہیں کرتے۔ افق فکر انہا، ان کے فکر و خیالات کا افق انچنان بلند است، اتنا رفیع اور اتنا بلند ہے کہ بر تکیے کردن بر مخلوقات ضعیف اور کمزور مخلوق پر کسی بھی طریقے کا تقیہ اور بھروسہ کرنے، ہر قدر ہم بظاہر عظمت داشتے باشند، اگرچہ یہ ضعیف اور کمزور مخلوق بظاہر عظمت ہی کیوں نہ رکھی ہو، عبادارت، وہ پرہیز کرتے ہیں۔ آنہا آب را از سرچشمه میگیرد، یہ لوگ منبع اور سرچشمہ سے پانی لیتے ہیں۔ صاحبان ایمان پانی کہاں سے لیتے مولانا؟ اس کے سرچشمے سے۔ بہر چبی خواہند ممی طلبند، اور جو کچھ ان کی چاہت ہوتی ہے، جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی طلب کرتے ہیں، از اقیانو سے بے کران عالم ہستی کے بے انتہا اور بے کران بحر و سمندر اور اقیانوس سے، اقیانوس یعنی ذات الہی سے جو کچھ طلب کرتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، وہ خدا کے مقابلے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی انسان کو لایا جائے تو اس انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ جو اپنے جیسے انسانوں یا دوسری مخلوقات کی جو مثالیں دے دیتے ہیں، کبھی کبھی ایک تقابل اور مقایسہ کرتے ہیں تو اس تقابل اور اس مقایسے میں گنجائش ہوتی ہے تقابل کی، سمجھ گئے ہیں؟ ایک شخص فرض کر دے بحر العلوم ہے، ایک شخص علامہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو کھڑے کر کے قطرہ کہہ دیں، سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے۔ آسمان کے مقابلے میں ہم کو اگر آسمان کہیں اور اپنے آپ کو خاک کا ایک ذرہ کہیں تو یہ تقابل سمجھ میں آتا ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں اصلاً اس کی ذات اور ہماری قابل مقایسہ نہیں ہے۔ تو توکل اور بھروسے کے مرحلے میں، توکل کے مرحلے میں بھی مولانا خدا نے سب کو ہو سکتا ہے، کیوں کسی اور پر، کیوں ایسی مخلوق پر کہ جو مخلوق اپنے آپ میں ہزاروں کمزوریاں رکھتی ہے، جس کے اندر ہزاروں نقائص ہیں،
جس کے اندر ہزاروں کمیاں ہیں، اس پر تو توکل کیا جائے۔ حقیقی صاحبان ایمان پانی اس کے سرچشمے سے لیتے ہیں، اور اپنی ہر درخواست، اپنی ہر امید، اپنی ہر طلب میں خدا کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اس سے طلب کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ کمزور و ناتوان مخلوق پر کسی بھی طریقے کا بھروسہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ذات پاک پروردگار میں خواہن، خدا کی مقدس اور پاکیزہ سے ذات سے طلب کرتے ہیں۔ روح شان بزرگ، وسط فکر شان بلند، پھر ان کی روح بہت بڑی ہے، سطح فکری ان کی بڑی اعلیٰ ہے۔ تکیگاہ ہے شان تنہا خدا، ان کی تنہا تکیگاہ کیا ہے؟ ذات الہی ہے۔ اشتباہ نہ شود مفہوم توکل انچنان کی باعث استحریف کنندگان پنداشته اند چشم پوشی از عالم اسباب و دست روی دست گذاشتن و به گوشه نشستن نیست۔ مولانا جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ بعض لوگ توکل کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ بندگان خدا سے وابستگی ان کو درمیان میں لانے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، یا دنیا کے اسباب کو برونکار لانے کو توکل کے خلاف کرتے۔ توکل کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام اسباب و وسائل سے دستبردار ہو جائے۔ نہ غلط ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، پہلے آپ کو اسباب کو برونکار لانا پڑے گا، پھر اس سبب میں اثر کس نے ڈالا ہے، وہ سبب آپ کے لیے کارگر کس نے بنایا ہے، پھر اس پہ بھروسہ کیجیے۔ اسباب کو چھوڑ کر کے اسباب بنانے والے اور اسباب پر کے اندر تاثیر رکھنے والے کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں گے اور صرف اس پر توکل اور بھروسہ کریں گے تو یہ بھی نادانی ہے۔ آپ رزق و روزی کی تلاش میں نہ نکلے، مسجد میں بیٹھ کر کے اضافہ رزق کی خالی دعا پڑھیں تو اللہ آسمان سے تھوڑی نازل کرے گا، یہ توکل تھوڑی ہے۔ آپ کہیں کہ نا ہمیں خدا پہ توکل ہے، وہ میری روزی دے گا، میری روزی میں اضافہ روزی کیسے؟ پہلے بھائی رزق و روزی کے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، رزق و روزی کام کرنے سے ملتی ہے، آپ کام پہ جاؤ اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اشتباہ نہ شود، غلطی نہ ہو کہ مفہوم توکل انچنان کی بازی استحریف کنندگان، کہ توکل کا جو مفہوم ہے جیسا کہ بعض تحریف کرنے والوں نے خیال کیا ہے کہ توکل یعنی چشم پوشی از عالم اسباب، کہ عالم اسباب سے آنکھیں بند کر دی جائے، عالم اسباب سے دستبردار ہو جائے انسان، و دست روی دست گذاشتن، اور ہاتھ پر دھرے رہنا، و بے گوشے نشستن، اور کسی کونے میں بیٹھ جانا، یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی کو سمجھتے ہیں توکل ہے، جبکہ یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ مفہومش خود سازی و بلند نظری، بلکہ توکل کا مفہوم خود سازی ہے، تربیت ہے، بلند نظری ہے، عدم وابستگی بے این و آن، اور ان سے وابستہ نہ ہونا ہے، وظرف نگریس، اور عمیق نظری، عمیق نگاہی، بصیرت ہے، استفادے از عالم اسباب جہان طبیعت و حیات، یعنی کہ حیات سے، دنیا طبیعت کے اسباب سے استفادہ کرنا، عین توکل بر خدا سے، خدا پہ عین توکل ہے۔ آپ پانی پینے کے لیے مولانا کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، آپ رزق حاصل کرنے کے لیے کام کاج کی تلاش میں نکل رہے ہیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے حوصے علمیہ میں آئے ہوئے ہیں، یہ عین توکل ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ اس اسباب کی دنیا میں اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں آپ ان کو
استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی حقیقی تقیہ کا خدا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، یہ نظام اس کا بنایا ہوا ہے، اور ان اسباب میں جو اثر رکھا ہے وہ رکھنے والا خدا ہے۔ زیرا ہر تاثیر در ان اسباب سے خاص خدا و طفل ارادے ہو، کیونکہ جو بھی ان اسباب میں ہم اثر دیکھتے ہیں یہ اثر خدا کی وجہ سے ہے اور اس کے ارادے سے ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے یہ اثرات اسباب کے اندر رکھے ہیں اور ڈالے ہوئے ہیں۔ یاد رہے ہمیشہ کہ توکل کا ایک غلط مفہوم، ایک صحیح مفہوم ہے۔ غلط مفہوم کیا ہے مولانا؟ اسباب دنیا سے دستبردار ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ٹھیک آپ کہیں کہ بس خدا پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پہ توکل کرتے ہیں، اور اسباب و وسائل کو بروئے کار نہ لائیں، نادانی ہے، یہ توکل نہیں ہے، توکل کے خلاف ہے۔ اصل توکل یہی ہے کہ اسباب و وسائل کو بروئے کار لایا جائے، اور پھر ان میں اثر کا مالک اور اثر رکھنے والا خدا کو سمجھا جائے۔ چلو